ہے کہ میں دولہا بن گیا، تو میرے بھائی یہ مت کرو. جب تک فیصلہ نہیں کرتی اپنے آپ کو بول کے مت جاؤ. یہ آپ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دھولیا میں اتنے عامدار بنے مگر کوئی ایسا عامدار نہیں. کون مسلمان ہے، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، فاروق شاہ نے سب کا کام کیا. خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتا ہے، مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے. پھر آپ گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے. 40,000 ووٹ لیا. وہ 40,000 ووٹ مانے راتوں کی نیند وہاں کے جو موجودہ MLA صاحب کی حرام کر دیا تھا. کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے تھے عتیق کے لیے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے یوسف پنجانی صاحب، میں نہیں جا سکا کہ پھر بھی آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا. یہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ لڑنا ہے، ٹکٹ دیے لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹے. بہت سے مقامات پر میں بھی نہیں جا سکا. انشاءاللہ تعالی اب یہ موقع ملے گا، ہم جائیں گے، پارٹی کو مضبوط کریں گے، نہ صرف اس تاریخی شہر میں بلکہ پورے مہاراشٹرا میں. عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے اور ہم اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. آپ تمام سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہ مجلس کے اراکین صدور و معتمدین کا اور بوتھ پریزیڈنٹس کی ایک میٹنگ ہے اور میں آنا چاہ رہا تھا یہاں پر تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھوں. آپ ہیں جو تکلیف ہے حق بجانب ہے، مگر اس سے اوپر ہم کو اٹھنا ہے. آپ دیکھیں گے 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی جو لوگ امتیاز جلیل کے گھر کو جا کر اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، کوئی رو کوئی لپیٹ رہا تھا، انشاءاللہ اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل یا مجلس کے امیدواروں کو عامدار بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جن غداروں کی وجہ سے ہماری آنکھ میں آنسو آئے، ان کے مقدر میں وہ رونا ہی لکھا ہے انشاءاللہ تعالی. ان کا کام ہو گیا. یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو کچھ ان کو مٹھائی ملنا تھا، مٹھائی مل گئی. اب انشاءاللہ تعالی بواسیر کی بیماری ہوں گی سیاسی، کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ بکتے ہیں وہ کبھی اٹھتے نہیں ہیں. جو کبھی نہیں بکتے وہ اللہ ان کو عروج دیتا ہے. اور ہم اور آپ تو بکے ہوئے ہیں. ہم کس کے نام پہ بکے ہوئے ہیں؟ ہم مدینے کی گلی میں بک چکے ہیں میرے بھائی. یہ لوگ ان کے مقدر میں نہیں ہیں. یہ ان کے نام پہ بکتے، کبھی ان کے نام پہ بکتے. ان کا کام خالی بکنا ہے. بکتے رہنے دیجئے، مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، محنت کریے، عوام کے مسئلوں کو اٹھائیے. میں ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو، ناصر صدیقی صاحب کو،
شارق نقشبندی کو سب سے کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر ہم کو اپنی آواز اٹھانا ہے۔ کوئی حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس 132 سے 133 ان کے آمدار جیت گئے اور وہ جو چاہے کریں گے، نہیں کر سکتے۔ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کو اپنا کام کرنا ہے، اور ان کو سرکار چلانا ہے تو ان کو اپنے وعدے بھی پورے کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے وعدے پورے ہوتے، کیا ہوتے، کیسے ہوتے، کیونکہ مہاراشٹرا کی جو فائنانسز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اب خیر وہ ان کا معاملہ ہے، مگر ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنا مجھے موقع ملے گا میں مہاراشٹرا کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط کرتا رہوں گا۔ اور یوسف پنجانی صاحب نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ایک مشاعرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آنے کی کوشش کروں گا 26 تاریخ جنوری کو۔ تو بہرحال یہی آپ سے عرض کرنا تھا، بس اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ ابھی آنکھ میں آنسو لانے کا وقت نہیں ہے۔ آنکھ میں آنسو جو تھا ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سینے کو چوڑا کریے اور آگے بڑھ کر مجلس کا پہلے سے آپ کام کرتے تھے اور کام کرتے رہیے۔ اور غیر ضروری جو ہے نا، انہیں نہیں کرا کام، انہیں نہیں کرا، انہیں ایسا تھا، سب نہیں کرنا۔ کون کرا نہیں کرا وہ میرے کو امتیاز جلیل کو معلوم، آپ اپنی زبان سے نہیں بولنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو نہیں کرا عوام کو ہی معلوم۔ عوام بہت باشعور ہے، یاد رکھو آپ۔ پبلک جو ہے خاموش ہو جاتی، ایسا دیکھتی پبلک، اچھا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھی نا پبلک تو سمجھنا ہو گیا کام تمہارا۔ تو ایسا عوام کو مت سمجھی، عوام پورا جانتی، اورنگ آباد پورا شہر جانتا کہ کون ہمدرد ہے، کون دشمن ہے۔ مگر ہم اورنگ آباد میں یہاں پر اس تاریخی مبارک شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ یہی میری گزارشات آپ سے عرض کرنا تھا۔ جو لوگ ہمارے یوسف پنجانی صاحب جو بات کرے چھوڑ دیجئے ان کو۔ میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی جو حرکت ہوئی ہے، اگر ان کو اس پہ ان کا ضمیر اگر ان کو ابھی بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو کیا بول سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، اور اسد الدین اویسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، یہ اللہ کا شکر اور کرم ہے۔ مگر ایک بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے، میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم؟ ارے اللہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 29 آ جائیں گا۔ اور 29 میں تو یہ تمام یہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ ڈیوس لوگ تو کہاں رہتے دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے، مگر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، اپنی کمر کو کسیے، اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے، عوام کا کام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی۔ تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے، اور جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے۔ امتیاز جلیل صاحب، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ بالکل آگے بڑھیے مہاراشٹرا کی بلکہ اگر مہاراشٹرا کا اگر کوئی انڈسپیوٹڈ سیاسی کوئی لیڈر ہے دلت مسلمانوں کا، کمزوروں کا، تو اس کا نام امتیاز جلیل۔ اور اگر کوئی میری اس بات کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پہ تم بھی آ جاؤ، امتیاز جلیل آ جاتے، بھیڑ کا جمع ہوتی دیکھیں۔
اور امتیاز جلیل صاحب، لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے، لوگ امید سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے کیا 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ روزہ رکھ رہے تھے.